الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ بہت ہی اہم درس ہے. اگرچہ مختصر درس ہے، چھوٹا درس ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے بہت اہم. آج کے درس میں جو بات بتلائی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ہر مومن کو اور ہر مسلمان کو، چاہے وقت جیسا ہو، چاہے وہ مشکل وقت ہو یا آسان وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو یا ایک آسانی کا وقت ہو، ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور آدمی کے اندر استقامت پائی جانی چاہیے. اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو بیان کیا اور کہا کہ من الایمان باللہ، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں داخل ہے کہ الصبر علی اقدار اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فیصلے فرما دیے ہیں ان فیصلوں پر ہم صبر کریں. اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے اعتبار سے ہم سے اور آپ سے جو کچھ صادر ہوتا ہے، چاہے ہم اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے اعتبار سے ان باتوں کو لکھ دیا. ہم سے جو کچھ ہونے والا ہے، ہم جو بھی کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، برا کام کریں گے، پیدا ہونے سے لے کر اور موت تک، پیدا ہونے سے لے کر اور موت تک ہم اور آپ جو بھی اچھا اور برا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش سے بہت پہلے ان تمام باتوں کو لکھ رکھا اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اور تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان. ان ارکان میں سے آخری جو رکن ہے والقدر خیرہ و شرہ، کہ ہم اور آپ تقدیر پر ایمان رکھیں. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو اچھائی کا برائی کا فیصلہ کر رکھا ہے اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم اچھا کرنے والے ہیں یا برا کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے. تقدیر کے معاملے میں 2 گروہ، بہت اہم گروہ، اور دونوں کیا ہے؟ باطل گروہ. ایک گروہ کہتے ہیں قدریہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے کوئی تقدیر نہیں، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس گروہ کو، اس جماعت کو قدریہ کہتے ہیں، یعنی تقدیر کا انکار کر دینے والے لوگ. اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے جبریہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا مجبور ہے، جو کچھ ہے وہ سب تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے تو بندے کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے ہم جو کچھ کرنے والے ہیں، اچھا برا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آپشن رکھا ہے. دونوں دروازے، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھلائے ہیں، خیر کا راستہ بھی اور شر کا راستہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ خیر کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو گے تمہارا انجام یہ ہوگا. یہ بد کا راستہ، یہ برا راستہ ہے، اس کو اگر تم اختیار کرو گے تو تمہارا انجام ایسا ہوگا. میرے بھائیوں، تو صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا
یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کہ اس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے جو صبر نہیں کرتا، اس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے جو صبر نہیں کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صبر یہ روشنی، الصبر ضیاء، کہ صبر کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور قرآن اگر آپ پڑھیے گا قرآن، تو قرآن میں تقریباً 90 سے زائد مقامات پر، قرآن میں 90 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صبر کا حکم دیا کہ ہم ہر حال میں صبر کریں۔ مصیبت کے وقت میں خاص طور سے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ تقدیر پر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں استقامت نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو آیت ذکر کی ہے، کہتے ہیں وقول اللہ تعالی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت کے ذریعے اس کے دل کو صحیح رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھیں گے تو اللہ رب العالمین صبر اور استقامت کے ذریعے ہماری صحیح رہنمائی فرمائے گا۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ هو الرجل تصیبه المصیبۃ فیعلم انها من عند اللہ فیرضى ویسلم، کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور کون دنیا میں جس کو مصیبت نہ پہنچے؟ کون آدمی ہے جو مصیبت سے پاک ہے، جس کو کبھی مشکل وقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو؟ ہر آدمی، چاہے وہ جتنا امیر ہو، جتنا غریب ہو، چاہے جتنے اعلیٰ عہدے پر ہو، منصب پہ ہو، دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنا ہی ٹھیک ٹھاک نہ ہو، ہر آدمی کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہ هو الرجل تصیبه المصیبۃ، کہ وہ آدمی جس کو اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ مصیبت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس بات پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے ہم مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ کسی طرح کی کوئی مصیبت ہمیں دامن گیر نہیں ہو سکتی، ہم مصیبت میں پھنس ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔ کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو مشکل، کسی کو پریشانی میں ڈال دینا یا کہ مشکلات میں ڈال دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آدمی کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا، آدمی کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے دوچار ہوگا۔ گھریلو پریشانی، تجارتی پریشانی، خاندانی پریشانی، مال و دولت کی پریشانی، جسمانی پریشانی، بیماری کی پریشانی، بال بچوں کی پریشانی، یہ اس آدمی کو زیادہ اٹھانی پڑتی ہے جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ هو الرجل تصیبه المصیبۃ فیعلم انها من عند اللہ، کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ مصیبت کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس مصیبت پر کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، پریشان خاطر نہیں ہوتا ہے، اپنی زبان سے اول فول نہیں بکتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا کہ اگر کوئی پریشانی آئے گی بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جائیں گے، اپنی زبان سے لان تان بکنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو کوسنے لگتے ہیں کہ کیا ہم ہی ملے تھے پریشان کرنے کے لیے؟ یہ مصیبت ہماری اوپر آنی تھی، ہمارا ہی بیٹا مرنا تھا، ہمارے بیٹے ہی کو یہ بیماری لگنی تھی، یا ہمارے گھر ہی یہ مصیبت آنے والی تھی۔ اس طرح کے کیا ہے الفاظ آپ سنتے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ آدمی کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں یاد رکھیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور ان قسموں میں سے پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت پر اور اس کی بندگی پر صبر کرے۔ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، بندگی ہے، اس پر ہم صبر کریں۔ مثال کے طور پہ یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ نماز کے لیے ہم آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے نہیں آتی ہے؟ ابھی بارش ہو رہی تھی، میں 2 مرتبہ سوچا کہ واپس چلا جاؤں، گھر سے نکل رہا تو بارش شروع ہو گئی، پھر یہاں قریب میں پہنچا پھر بارش شروع ہو گئی، پھر رک گیا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اب یہ کہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ حاضر ہو گئے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ چلو بارش میں کہاں جائیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، اور فجر میں پہنچ جائیں گے، ظہر میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے راستے میں جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ صبر کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح دوسری مثال روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نہیں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ اگر روزہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ صبر کی پہلی قسم ہے، الصبر علی طاعت اللہ۔ اسی طرح صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ الصبر علی معصیت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت پہ صبر، اللہ تعالیٰ کے گناہ پر صبر۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کوئی گناہ کا کام ہے، مثال کے طور پہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یوں سمجھے کہ یہ موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ موبائل ہے، اور ایک آدمی کیا ہے؟ موبائل پہ فلم دیکھتا ہے، گانا سنتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ فلم دیکھنا کیا گناہ ہے، یہ گانا سننا کیا گناہ ہے، یہ غلط تصویریں دیکھنا کیا گناہ ہے۔ اور اس طرح گناہ کے بہت سارے کام ہیں جس میں کیا ہے؟ ہمیں وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ لذت ملتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن آدمی اس گناہ کو انجام نہیں دیتا ہے اور اس پر صبر کر لیتا ہے، گناہ نہ کرنے پر صبر کر لیتا ہے، گناہ نہ کرنے پر صبر کر لیتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے؟ زنا کا عادی ہے، زانی ہے، زنا کرتا ہے، اور زانی کو وقتی طور پہ کیا ہے؟ لذت ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی آدمی زنا نہ کرے۔ زنا کیا گناہ ہے؟ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زنا نہیں کرتا ہے، بدکاری نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، ڈاکہ زنی نہیں کرتا ہے، عام مثال کے طور پہ ایک آدمی کا سود خور ہے، سود کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے سود کھانا۔ اگر کوئی آدمی اس گناہ پہ صبر کر لیتا ہے اور سود نہیں کھاتا ہے، زنا نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، اور گندی تصویریں نہیں دیکھتا ہے، فلم نہیں دیکھتا ہے، اور اسی طرح گانا نہیں سنتا ہے، تو اور صبر کر لیتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کی تیسری اور آخری قسم ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، الصبر علی اقدار اللہ، الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر، اس بات پر صبر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، چاہے اچھا فیصلہ ہو یا کہ برا فیصلہ ہو، کبھی کبھار انسان سمجھ نہیں پاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، نقصان ہو گیا ہمارا، حالانکہ اسی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اور آپ کیا ہیں، بہت کیا ہے، لالچی واقع ہوئے، حریص واقع ہوئے، اور جلد باز ہم لوگ واقع ہوئے، تو جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارے اس بندے کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا اور اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے، اور اس پر بھی اجر اور ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کی 3 قسمیں یاد رکھیں، الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ،
الصبر علی اقدار اللہ۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 حدیثیں بیان کی ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، ان حدیثوں کو سنیں۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنتان فی الناس ہما بہم کفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی عادتیں ہیں جو کھلم کھلا کفر ہے۔ آدمی کے اندر 2 ایسی خصلتیں اور عادتیں ہیں جو واضح طور پر کفر ہیں، یعنی آدمی اس کی وجہ سے کافر قرار پاتا ہے۔ 2 خصلتیں کون کون سی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ الطعن فی النسب، کہ کسی کے نسب میں کیا کرنا؟ تانا دینا، کسی کے نسب میں تانا دینا کہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا ہے اور اس کا باپ ایسا تھا اور اس کا دادا ایسا تھا، یہ کیا ہے؟ کسی کے نسب میں یہ تان و تشنیع کرنا ہے، برا بھلا کہنا، اور ایسا کرنا جائز نہیں۔ یا کہ فلاں کی اولاد ایسی ہے، فلاں کا خاندان ایسا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اور کسی کے خاندان کو، کسی کی اولاد کو، کسی کے بیٹے کو آدمی کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یا کسی کے نسب میں آدمی کو کیڑا نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی عادت جس کی وجہ سے انسان دائرے کفر میں داخل ہو جاتا ہے وہ حسب و نسب میں تانا زنی کرنا، اور دوسری جو چیز اللہ کے نبی نے بتلائی، کہا کہ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، کہ مردے پر نوحہ کرنا، یعنی زور زور سے چلا کر رونا۔ اس سے متعلق پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں کہ نوحہ کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چیخ کر، چلا کر، بیان کر کے اور مردے کی خوبیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو ذکر کر کے رونا، یہ اسی کو نوحہ کہتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر جو آدمی گویا نوحہ کرتا ہے، کسی کی موت پر واویلا مچاتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے۔ موت کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ ہم موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم زور زور سے چلا کر روتے ہیں، گویا یہ ہم سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ اچھا نہیں تھا، اسی لیے نوحہ حرام ہے، اور بیان کر کے اور چیخ چلا کر رونا جائز نہیں۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث بیان کی ہے، کہتے وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹے۔ کوئی مرد، خاص طور سے عورتوں میں دیکھیے گا، کسی کے گھر اگر موت ہو جائے گی تو گال کو پیٹنا، سینے کو نوچنا اور اپنے کپڑے کو پھاڑنا، اس طرح کر کے وہ نوحہ کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وَشَقَّ الْجُيُوبَ، جو اپنے غریبان کو چیرے اور جاہلیت کی پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث بیان کی، کہا وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ غور سے سنیے گا اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اراد اللہ بعبده الخیر، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اس کی سزا کو دنیا میں جلدی کر دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور دنیا ہی میں اگر ہمیں سزا مل جا رہی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں چاہے جتنی بڑی کیا ہے سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے، آخرت کی سزا کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ ہلکی سزا ہے، وہ کمتر سزا ہے، وہ ادنا ہے۔ آخرت کی سزا جو ہوگی، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اس کا ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہاں کی چھوٹی سزا بھی بہت بڑی ہوگی،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں سے کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا۔ کہتے وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے میں سے کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، وہاں برائی کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، ہاں تو اس کے گناہ کی سزا کو روکے رکھتا ہے، ہاں اس کے گناہ کی سزا کو روکے رکھتا ہے۔ کب تک کے لیے؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ اور ہم نے کہا کہ آخرت کی جو سزا ہوگی بڑی خطرناک ہوگی، بہت بڑی سزا ہوگی، دنیا کی سزا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ہاں کہتے حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں مکمل اس کے گناہ کی سزا دے۔ ہاں تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں دنیا میں مصیبت کا سامنا ہے، اور کوئی بھی مصیبت اگر آتی وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھیں، کوئی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ہمیں، معمولی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو صاحب ایمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کا خمیازہ یہ گناہوں کا بدلہ ہے۔ اور عام جو لوگ ہوتے سمجھتے ہیں وہ یوں ہی کیا نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں معمولی بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ایک مومن اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ہم نے کوئی کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سزا دے رہا ہے، اور فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عدم الجزاء ما عدم البلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا جو جزا ہے وہ بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بڑا بدلہ جو ہے وہ بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم مصیبت سے دوچار ہوں گے، مصیبت سے گزریں گے، اور جتنی بڑی مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بڑا ہمارے لیے انعام تیار کرنا ہے۔ میں نے کہا نا کہ سب سے بڑی مصیبت سے کن کو گزرنا پڑتا ہے؟ بڑے ایمان والوں کو۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم راہ راست پر رہتے ہوئے، حق پر رہتے ہوئے، صوم و صلات کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم بڑی مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں، بڑی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا انعام ہمارے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس قوم کو کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آزمائش بھی، مصیبت بھی ہمارے لیے نعمت ہے، بشرطے کہ اس مصیبت کی وجہ سے ہم گناہ کی طرف نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مزید گناہوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر فقیر ہے، غریب ہے، فقر و فاقہ کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ چوری کرنے لگتا ہے، ڈکیتی کرنے لگتا ہے، دوسرے کے مال کو غصب کرنے لگتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ گویا کہ اس کی وجہ سے اور آدمی کیا ہے، گناہ کی کھائی میں گرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کو فقر و فاقہ کا سامنا ہے، غربت کا سامنا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اور صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے، تو وہ جو مصیبت ہے اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اس کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو آدمی اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اس مصیبت سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں دکھ سکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو مصیبت نہ آئے اور مشکل اوقات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ایسے اوقات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اور جو رہنمائی ہماری کی گئی ہے ہمارے دین کی طرف سے کہ ہر حال میں ہمیں صبر کا کہ دامن کو تھامے رہنا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جزا فضا نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معصیت ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہمارے لیے ہیں، ہماری جو اچھی اور بری تقدیر ہے اس پر بھی ہمیں
صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ثبات قدمی کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زندگی کو آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، ہر درد سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور غیب سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔